ہوتا ہے. خانہ شماری اور پھر مردم شماری صوبائی حکومت کے تعاون سے ہوتی ہے. اور اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ چونکہ صوبائی حکومت کا انفلوئنس ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سول سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے بی ٹیم کیا بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہی کام انہوں نے الیکشن میں کیا. آر اوز اور ڈی آر اوز کے نام پر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز نے، اور انہوں نے نمبروں کو تبدیل کیا، جعل سازی کی، کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کی، اور زبردستی اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا. وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اور یہی کام وہ لوگ اس وقت مردم شماری کے موقع پہ کر رہے ہیں. اور عملے کو اگر وہ عملہ کام کرنا بھی چاہے، اول تو تربیت صحیح نہیں، دوسرا جب کام کرنا چاہے تو آپ نے پیسے تو لے لیے کروڑوں روپے ڈی سیز نے، لیکن وہ ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں کریں. وہ اگر کر بھی دیں تو انیموریٹر اگر ایک فلیٹ میں جاتا ہے اور 2 فلور پہ جا کر باقی 6 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 8 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 4 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خود کل جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں میں خود بھی شریک تھا، اس میٹنگ میں وہاں یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں جو ہائی رائز بلڈنگ کی کل تعداد 41,000 ہے، اس میں سے 32,000 کراچی میں. مجھے اس فگر کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے کراچی میں. اور ہم بھی پورے پاکستان میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ پاکستان کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں، تو کراچی کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں. اور کراچی میں اگر یہ 32,000 ان کی فگر بھی مان لیں تو خود جب 30 لوگ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے آئے اور کامبنگ آپریشن کیا تو انہوں نے اپنی فائنڈنگ بتائی کہ 40% سے زیادہ گھروں میں خانہ شماری نہیں ہوئی. کل اس میٹنگ میں جو ڈیموگرافرز موجود تھے، ایک خاتون کا تعلق کراچی سے تھا، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات بتائی کہ میرے گھر میں گننے کے لیے نہیں آئے. اور میں نے جب شکایت کی، یعنی وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جو ڈیموگرافر ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں نہیں آیا. اور جب میں نے شکایت کی تو چند گھروں کو گن کر وہ چلے گئے. 217 میں سے جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ 15 16 17 کو گن کر چلے گئے. یہ فرسٹ ہینڈ نالج تھی جو کل کی میٹنگ میں آئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. مہتاب کریم صاحب جو اتنے بڑے ڈیموگرافر ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے کاؤنٹ نہیں کیا. جب میں نے شور شرابہ کیا تو کہا کہ آپ کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ، تو ظاہر ہے ان کو وہ انکار نہیں کر سکتے، تو ان کو دکھایا تو ان کی عمر 45 سال لکھی تھی. انہوں نے کہا یہ عمر تو میری بچپن میں تھی. بھائی میری عمر صحیح کرو. گھر والوں کو نہیں گنا تھا، وہ گنوایا. پھر ان کے جو ملازم تھے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا. پوچھا کیوں نہیں کیا تو کہنے لگے کہ وہ تو کشمیر کے رہنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو وہیں کاؤنٹ کریں گے. یہ حال ہے. اور جو خدشہ ہم کیا بتا رہے تھے جو حقیقت پر مبنی تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے بہت واضح طور پر. اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر پختونوں کو نہیں گنا جا رہا، اور ان پختونوں کو گنتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر وہ کے پی میں شو ہو جائیں گے. آخر میں یہی کاریگری کرتے ہیں یہ لوگ، چاہے مینول کریں یا ڈیجیٹل کریں، کرتے تو انسان ہی ہیں. اور جب پریشر بنے گا تو کچھ جوڑ توڑ کریں گے، کچھ آبادی میں اضافہ کریں گے، اور پھر کہیں گے دیکھو پہلے کے مقابلے میں ہم نے اتنے % بڑھا دیے. ہمیں خیرات نہیں چاہیے انسانوں کی. ہم جتنے ہیں ہمیں گنا جائے. ہر زبان بولنے والا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا وہ کراچی میں رہتا ہے وہ گنا جائے گا. یہ ہے مردم شماری کا اصول. اور یہ وہ ٹی او آر ہے جس کے مطابق آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریزیڈنٹ جو ہوں گے ان کو گنیں گے جو رہتے ہیں وہاں پر. اس میں مستقل پتہ، موجودہ پتہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جو رہ رہا ہے 6 مہینے کا تو لکھا ہوا ہے اس میں، اس کو گنا جائے گا. لیکن یہ عمل نہیں ہو رہا. اس وقت بھی 40% کے قریب خانہ شماری. اور اگر آپ اس کو مردم شماری پہ لے جائیں، جن کی خانہ شماری ہو گئی ان کی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جس کے گھر والوں کو نہیں گنا گیا، تو یہ کم از کم آدھی آبادی ایسی ہے جس کو اب تک نہیں گنا گیا ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوگی اس کو کلوز نہیں کیا جائے گا. کل میں نے یہی موقف پہلے کراچی کا پیش کیا. بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا آپ یہ جو 5 5 6 6 دن کا اضافہ کرتے ہیں یہ تو اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا.
انہوں نے کہا چلیں ہم 2 ہفتے 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں، 15 مئی تک کے لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. لیکن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہاں بھی کی آج بھی کر رہے ہیں کہ 15 دن کے اضافے کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ہمارا پورٹل بھی کام کر رہا ہے اور ہم گراس روٹ لیول پر بھی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. کل ہمارے 100 سے زائد کیمپ کراچی شہر میں لگے تھے. ہماری موبائل وینز چل رہی ہیں اور اسی طرح ہم بازاروں میں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں. ایک زبردست قسم کا سروے ہمارے پاس موجود ہے. اس سروے کو میں نے وہاں پریزنٹ بھی کیا کہ اس کے مطابق اور تحریری طور پر بھی ان کو دیا ہے. اس کے مطابق تقریباً آدھی آبادی نہیں گنی گئی ہے. تو ہم اس 15 دن میں مانیٹرنگ کریں گے اور ٹائم لمٹ کو پریشر ڈال کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کو آپ پھر جعلی طریقے سے منظور کریں گے تو اس سازش کو ہم ناکام کریں گے. ہر سال یہی چکر چلتا ہے جب بھی مردم شماری جب بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فوری طور پر نہیں کیا تو الیکشن کا کیا ہوگا. الیکشن کو کسی ایک چیز سے، پھر ووٹر لسٹ سے، حلقہ بندیوں کو اس سے، ایک دوسرے سے یہ لوگ منسلک کر کے دھوکہ دیتے ہیں. اور کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ نہ گنتی ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ووٹر لسٹ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ انتخاب کا عمل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک چیز کو دوسرے سے خراب کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ دلدل میں گر گئے کس طرح نکلیں، اور پھر ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیں کہ ہم 3.5 کروڑ ہیں تو ہمیں 2.25 کروڑ گن لو، اور اگر بارگیننگ کرنی ہے تو 2 کروڑ پہ ڈن کر دو. یہ نہیں چلے گا. اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ماضی میں کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹی نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کی گنتی کو بھی بیچا ہے، کراچی کے مینڈیٹ کو بھی بیچا ہے، اور کراچی کے وسائل کو بھی بیچا ہے، کراچی کی ملازمتوں کو بھی بیچا ہے. اور اس وقت بھی وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ، پرائم منسٹر سے ملاقات، اعتماد کا ووٹ دینا، گورنر کی سیٹ حاصل کر لو، 2 سیٹ پکڑ لو، ناجائز ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کروا دو، اپنی مراعات حاصل کرو اور کراچی کو بیچ دو. جو بھی یہ سازش کرے گا وہ اس شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ابھی بھی ان کو یہ مسائل آ رہے ہیں سامنے، کیا لے کر جائیں گے 35-40 سال کی کارکردگی. لیکن اس مرتبہ اگر جال سازی کی گئی، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بعض پارٹیوں نے حکومت سے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے کہ کچھ آپ پیچھے کریں، کچھ ہم آگے کرتے ہیں، اور 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ پہ ڈن کر دیں، اور ہم پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے حکومت میں رہ کر کراچی کے لیے بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ حاصل کی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سوداگری کرے گا اس سوداگروں کو کراچی کے لوگ مسترد بھی کریں گے، بے نقاب بھی کریں گے، چلنا پھرنا بھی دوبر کر دیں گے. جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم ایک ایک فرد اس کی گنتی کا پہرا بھی دیں گے، کروائیں گے بھی، اور جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے. اس لیے یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں گنتی کی. ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے، اس کے مطابق مسائل دو، اس کے مطابق روزگار دو، اور اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دو. اس لیے جو وڈیروں سے مل کر جال سازی کرتی ہیں یہ پارٹیاں، ظاہری طور پر تعصبات پھیلاتے ہیں، مہاجر سندھی کو لڑواتے ہیں، اور اوپر وڈیروں کے ہاتھوں ہمیں بیچ دیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ خانہ شماری اور مردم شماری میں صوبائی حکومت شریک ہوتی ہے. مردم شماری کا عملہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. صوبائی حکومت جال سازی میں برابر کی شریک ہے.